السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فضیلت کے حوالے سے ہم بخاری اور مسلم کی روایت کو دیکھیں گے۔ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے پیچھے آنے والا ہوں۔ تو یہ 5 نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں جس وقت گھر بنائے جاتے ہیں تو اوپر تک پہنچنے کے لیے سم ٹائمز دیواروں کے ساتھ ایسے پلرز یا ایسے پائپس لگائے جاتے ہیں جس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو کوئی اینٹ چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں۔ اب تمام لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی۔ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم اپنے مقام پر انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ رسول کیوں آتے ہیں اور اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پر دیکھیں گے۔ بخاری کی 3535 نمبر روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ کو کچھ اور نام بھی تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام ہم سے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا والمقفی، اور میں مقفی ہوں یعنی سب سے بعد میں آنے والا، والحاشر، اور حاشر، ونبی التوبتی، اور میں توبہ کرنے والا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، امت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے۔ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور نبی الرحمہ ہوں۔ مسلم کی 2355 نمبر روایت ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح آپ کی کنیت، کیا آپ جانتے ہیں کنیت کسے کہتے ہیں؟ نام کی جگہ جس نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کی کوئی کنیت ہے؟ آپ میں سے کسی کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں گھر میں بچیوں کو خاص ناموں سے پکارا جاتا ہے، کسی کو گڑیا، کسی کو بیبی، کسی کو کچھ اور نام سے کنیت۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام اور آپ کی کنیت دونوں ایک ساتھ جمع کرے، یعنی محمد ابو القاسم نام رکھے۔ محمد رکھ سکتا ہے اور ابو القاسم الگ ہو سکتا ہے،
اگر محمد ابو القاسم رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت جمع ہے، جسے آپ نے روکا تھا۔ ابن ماجہ کی 2841 نمبر روایت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بہت اہم ہے اور اسے یاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا اتنی آسان بات ہے، چھوٹی سی 2 لفظوں پر، تسمو باسمی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں خالی محمد نام کیسے رکھ سکتے ہیں، دلیل چاہیے نا، لاجک چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ ہر کوئی عزت کرنا چاہتا ہے، عزت کی وجہ سے نام نہیں رکھنا چاہتا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نام کی وجہ سے لوگ یاد رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ خاندان میں دادا کا نام پوتے میں رکھ دیتے ہیں، پوتے کا نام پھر آگے مزید اگلی نسلوں میں چلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، میرا نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ کیا آپ یاد کر سکتے ہیں رسول اللہ کے الفاظ؟ تسموا باسمی، دہرائیں گے، تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ تسموا باسمی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ میرے نام پر نام رکھو۔ کون کون سے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ محمد۔ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپشن ہے۔ اسی وجہ سے عرب دنیا میں ہر دوسرے فرد کا نام محمد ہے، یعنی محمد نام اتنا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور عربوں کے یہاں آپ لوگوں میں سے جو حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی اجنبی کو پکارتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یا محمد۔ ہر مسلمان کا نام محمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون سا نام رکھا جا سکتا ہے؟ محمد۔ اور کون سا رکھا جا سکتا ہے؟ احمد۔ اور کون سا رکھا جا سکتا ہے؟ حاشر۔ اور کون سا رکھا جا سکتا ہے؟ بہت سارے نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کنیت نہ رکھنے کی وجہ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ابو القاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں، میں ابو القاسم ہوں، بانٹتا ہوں تم میں، یعنی کوئی اور ایسا نہیں ہے جو میری طرح کا بانٹ سکے۔ ابو القاسم یعنی میں بانٹنے والے کا بھی باپ ہوں، القاسم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے ہم نے کیوں دیکھا؟ محبت ہے، تقاضا ہے محبت کا کہ ہم آپ کے بارے میں ہر چیز جانیں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی، آپ کا قبیلہ کیا تھا، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے، سب آپ جانتے ہیں، لیکن آج آپ حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی وہ سیرت ہے جو آپ نے خود بیان کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ وہ دن آنے والے ہیں جب ہم سیرت کو قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی تو ہم سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور حدیث رسول کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، پہلی روایت ابن ماجہ کی 2841 نمبر روایت ہے، اور ایک اور روایت ہے جو سیدنا جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ہے، وہ بھی یہی روایت ہے، اس کے بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے روکا ہے، لیکن نام کو الگ رکھنے سے نہیں روکا، نام کو الگ رکھنے سے نہیں روکا، کنیت پر بھی آپ نے پسند نہیں کیا، اس لیے آپ نے روکا ہے۔ امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے نسب کے بارے میں باب باندھا ہے۔ مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن
किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान है। अदनान से लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका जो नसब है मौजूद है, लेकिन उसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं। बुखारी की कब्ल अल हदीस उसे कहते हैं कि जब वो कुछ अहादीस तो वो हैं 7563 अहादीस हैं सही बुखारी की, लेकिन जब इमाम बुखारी बाब बांधते हैं तो बाब के मुताबिक कुछ और अहादीस भी लेकर आते हैं। तो ये हदीस नंबर में तो नहीं आती, कब्ल अल हदीस में, यानी हदीस से पहले ये रिवायत आई है और ये सही रिवायत है। और हदीस का नंबर 3851। आप अभी भी देखना चाहे 3851 से पहले इस हदीस को देख सकते हैं। और बहुत प्यारी रिवायत है सैयदना वासिला बिन अस्का से। कहते मैंने सुना आप फरमाते थे इन्नल्लाह अस्तफा किनानता, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने किनाना को मुंतखब किया मिन वलद इस्माइला, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। देखिए आप अगर दोहराएंगे आपको सीरत याद हो जाएगी। आप इस तरह ना सुनिए कि आप ये सोचें कि मुझे रसूलुल्लाह की बातें याद नहीं रह सकती। आप अल्लाह ताला से दुआ करें और आप जब इसे ज़ेरे लब दोहराएंगे तो आप ये सारी बातें उठने से पहले ही इंशाअल्लाह अपने दिल के अंदर मौजूद पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुना। किनाना आपके अजदाद में से थे और कुरैश को किनाना में से। अब देखिए एक लफ्ज है सिर्फ किनाना जो नया है, बाकी सारे अल्फाज आप जानते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना, किनाना में से कुरैश को, कुरैश में से बनी हाशिम को, और मुझको बनी हाशिम से चुना है। यानी इस तरीके से आपका नसब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। मुस्लिम की 2276 नंबर रिवायत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक खास बात जो हमें मिलती है वो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से मां की तरफ से भी वालिद की तरफ से भी कभी किसी ने जिना नहीं किया था। यानी तवील नस्लों में से सबका पाक रहना अल्लाह ताला ने मुमकिन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आज मुमकिन है कि कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन अरबों के यहां निकाह की तरह का एक और सिलसिला भी जारी था जिसे सिफा कहते हैं। तो आपके खानदान में कहीं किसी पुश्त पर भी ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम ये देखेंगे कि कुरैश की क्या फजीलत है और कबीला कुरैश की ये फजीलत क्या कम है कि अल्लाह पाक ने इस कबीले के नाम पर एक सूरत का नाम रखा है। क्या आप जानते हैं सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कुरैश। तो हम सूरतुल कुरैश को इसी सिलसिले में दोहरा लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से, उनके दिल में सर्दी और गर्मी के सफर की मोहब्बत डालने की वजह से, तो कबीले कुरैश का तारुफ अल्लाह पाक खुद करवा रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज भी। और एक्टिविटीज पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह पाक ने बता दी कि वो क्या करते थे। सर्दी में
کچھ ایسے علاقوں کا سفر کرتے تھے جو گرم ہوتے تھے، اور گرمی میں ایسے علاقوں کی طرف سفر کر کے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے جو ٹھنڈے ہوتے تھے. اس سے ان کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اجداد انٹرنیشنل ٹریڈرز تھے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی جس گھر کے وہ متولی ہیں. اور اس کی لاجک بتائی ہے، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف میں امن عطا کیا. کیا ضروریات ہیں دنیا میں؟ امن کے بعد کھانا، یہ دو فوڈ بہت بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کی. الحمدللہ. سیدہ ام ہانی کو آپ لوگوں میں سے کون کون جانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ام ہانی کون تھی؟ جی سیدہ علی کی بہن اور آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی، آپ کی چچا زاد بہن تھی. سیدہ ام ہانی کے گھر پہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لینے آئے تھے. کیوں لینے آئے تھے؟ کیونکہ آپ کو بھی تو کوئی لینے آتا ہوگا. لڑکیوں کو میکے والے لینے آتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بیاہ تو دیا لیکن اب ہمارے ساتھ واپس چلو. اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے مل جل کے سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون کون سفر کر چکا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے کبھی ٹریول نہ کیا ہو؟ ایسا کوئی فرد نہیں ملے گا. ابھی بھی تو آپ ٹریول کر کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ سفر کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لینے آئے تھے کہ آئیں، آسمانوں تک چلتے ہیں. آسمانوں پہ کون رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی، فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش پر مستوی ہے. یہ سفر اتنا عجیب تھا. اس سفر میں آپ بیت المقدس گئے، اس سفر میں آپ آسمانوں پر گئے، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، ان کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اور پھر جب آپ آسمانوں پر پہنچے، 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کے قریب جا کر حضرت جبریل علیہ السلام بھی الگ ہو گئے. پھر آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. تو آپ جانتے ہیں سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ام ہانی کے گھر سے، سیدہ ام ہانی کے گھر سے. اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کہاں گئے تھے؟ حرم میں. اور اس سفر پر جانے سے پہلے جب آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اب کیا کر لیں؟ بیلٹ باندھ لیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سیٹ کے نیچے ایک جیکٹ رکھی ہے، اگر خدا نخواستہ کو خطرہ ہوا تو اس جیکٹ کو آپ بھر لیں اور سمندر میں کود جائیں. ظاہر ہے بچنے والا ہی بچے گا، لیکن بہرحال کوشش تو ایک ہے. تو پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بھی سفر میں بتائی جاتی ہے کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ آکسیجن کس طرح سے لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا سفر کے لیے، آسمانی سفر کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر دیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، ایک تشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان تھا، اور آپ کے دل کو دھو کے اس میں حکمت اور ایمان ڈال دیا گیا. یعنی آپ کو اس قابل بنا دیا گیا کہ آپ اوپر کا سفر کر سکیں. اوپر کا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سب سے زیادہ سانس رکتی ہے. آپ 22,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آکسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے. تو اس سفر کے دوران کیا کچھ پیش آیا ہم اپنے وقت پر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. ابھی ام ہانی کی ایک بات ہم دیکھیں گے جو قبیلہ قریش کے حوالے سے. سیدہ ام ہانی سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصائل کے بنا پر فضیلت دی ہے. 7 خصوصیات آپ جاننا چاہیں گے؟ آپ 7 آسمانوں کو جانتے ہیں؟ 7 فضیلتیں ہیں قریش کی. انہوں نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صرف قریشی ہی اس کی عبادت کرتے تھے. اس وجہ سے فضیلت دی کہ انہوں نے ہاتھیوں والے لشکر کے دن ان کی مدد کی حالانکہ وہ مشرک تھے. اس بنا پر فضیلت دی کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی سورت لإیلاف قریش نازل ہوئی، اور اس میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کسی اور قبیلے کا.
اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، خلافت دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام قریش میں سے ہوگا، یعنی اب جو بعد میں آنے والے ہیں تو غیر قریشی خلیفہ نہیں بن سکتا. جب ہم ہجرت کے بعد اور اب سسم کے وصال کے بعد کی کیفیت کو دیکھیں گے تو یہ بات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر حفاظت اور نگرانی جو اللہ پاک نے کی، اور یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1944 نمبر پر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، یہ بہت زیادہ عجیب ہے لیکن سچ ہے. ہاں، اس کے بارے میں لوگ بڑی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. سننے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تب نبی بنایا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. یہ صحیح روایت ہے، سیدنا میسرہ سے روایت ہے. عبداللہ بن ابی جدع تمیمی فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، متی کنت نبیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ یعنی آپ نبی تو بنے 40 سال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. آپ نے فرمایا کہ میں تب نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے مراحل میں تھے. میری نبوت لکھی جا چکی تھی، یعنی تقدیر کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تاریخ الکبیر بخاری کی روایت ہے 374 نمبر پر. مسند احمد کی روایت ہے والیوم 5 پیج 59 پر. موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے والیوم 20 پیج 353 پر، اور اس کی اسناد صحیح ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں، جنہوں نے بخاری کی پہلی شرح لکھی ہے، وَهَذَا سَنَدٌ قَوِيٌّ، کہ یہ بڑی قوی سند سے ہے. اس کا تذکرہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی ملتا ہے. امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. یعنی ابھی جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلے پتلا بنایا گیا تھا نا، پھر روح پھونکی گئی تھی. ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، پتلا بنا دیا گیا تھا. تو ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھے. اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نبی ہوں گے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب لکھا گیا. تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تب آئے تھے جب آپ غار حرا میں تھے، اور آپ اپنی نبوت سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے. الحمدللہ. تو غار حرا میں فرشتے نے جب آپ سے کہا تھا اقرا، تو آپ نے کہا تھا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. ایک اور چیز جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ آپ کی ماں کا خواب ہے. سیدہ آمنہ بنت وہب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر روشن ہو گئی جب آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خود تذکرہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے. میں آپ کو ابتدا کی خبر دیتا ہوں جو کہ دعوت ابراہیم، بشارت عیسیٰ اور میری والدہ ماجدہ کے خواب کی روشن تعبیر تھی.
جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، ان سے ایک روشنی خارج ہوئی جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں، شام کا فاصلہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روشنی نکلی، حقیقت یہ ہے شام سے بہت آگے تک پھیل گئی کہ اللہ پاک نے جو روشنی آپ کو دی تھی وہ علم کی روشنی تھی، کردار کی روشنی تھی، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو اس بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں یا کنفیوژن میں رہتے ہیں. بات جو ہے وہ اس طرح سے واضح نہیں ہو پاتی، اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اس کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی. سیدنا ابو قتادہ سے مروی ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، یعنی پیر کو، منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا، وفیہ انزل علی، اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی جیسی دولت دی، مجھے نبی بنایا. تو اس احسان کا شکر کیسے ادا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. آپ نے فرمایا اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی سوموار اور جمعرات کے روزے کی حقیقت پتہ چلتی ہے. چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. ترمذی کی 747 نمبر روایت ہے. ایک اور لاجک بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے پہ. کیا آپ منڈے اور تھرسڈے کو خاص سمجھتے ہیں؟ اپنی زندگی کے طرز عمل سے دیکھیے منڈے اور تھرسڈے. آپ جتنا زیادہ اس کے بارے میں سمجھیں گے، غور کریں گے، تو یہ دن اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے قیمتی ہو جائیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن قیمتی تھے. آپ نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کس کے بارے میں دل میں کوئی بری بات، برا خیال ہے، کس کو دیکھنا نہیں چاہتے، کس کے بارے میں دل میں بدگمانی ہے، بغض ہے، کس کے بارے میں دل میں بری بات آتی ہے، اس شخص کی وجہ سے لگتا ہے کوئی برائی رونما ہو جائے گی، کچھ برا ہو جائے گا، آپ جس کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اپنے دل پاک کر لیجئے، اللہ سے دعا کر لیجئے وصل السقیمۃ قلبی، میرے دل کے کینے کو دور کر دے، یا اللہ میرے دل کی بدگمانیوں کو دور کر دے کہ تو نے تو بدگمان شخص کی، کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت بھی نہیں کرنی. اور حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کہ وہ صلح کر لیں. جب صلح ہوگی تب ان کی مغفرت ہوگی. آج آپ ضرور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، ضرور ضرور اللہ سے دعا کر لیں، یا اللہ میرے دل کو دھو دیجئے، پاک کر دیجئے، یا اللہ میرا دل بدل دیجئے۔ کس دل میں بدگمانیاں آتی ہیں، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے، حسد آتا ہے، یا اللہ ان ساری بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی زمین کو، اور اتوار کے دن اس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منڈے کی ایک اور بات ہے درخت، اور کام کاج کی چیزیں جیسے لوہا وغیرہ منگل کو پیدا کی، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن جانور پھیلا دیے زمین میں، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بنایا۔ سب سے آخر مخلوقات میں، سب سے آخری گھڑی میں جمعہ کی عصر سے لے کر رات تک آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن افضل، جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ افضل، اور جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس کی طرف آپ ہجرت کر کے گئے، اور جو آپ کی مسجد ٹھہری، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہمیں ضرور ان فضیلتوں کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی پر حضورہ مکہ میں ایک مقام میں کھڑے فرما رہے تھے، اور بہت ہی پیاری بات ہے جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمینوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ ابن ماجہ کی 3108 نمبر روایت۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا، ہاں ہم ایسے دور میں رہتے ہیں، کسی دن بھی آپ سنیں گے دجال ظاہر ہو گیا، وقت دور نہیں ہے، کیونکہ نشانیاں پوری ہو چکی، جیسے رسول اللہ کی آمد کی نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، اور آپ کی نشانیوں کی اتنی پہچان تھی یہودیوں کو کہ آپ کی ولادت کے موقع پر انہوں نے ستارے سے پہچان لیا کہ وہ شخص پیدا ہو چکا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس کو دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ بخاری کی 1881 نمبر روایت ہے، ایک وہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے، دوسرا وہ شہر ہے جس کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، شہر مدینہ طیب ہے، پاک ہے، یہ میل کچیل کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا باقی سب مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے جس مسجد کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضیلتوں کے حوالے سے دیکھا۔ آپ کا نسب کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین انسان، کامل ترین انسان، آپ کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کے دن میں کہ پھر میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے مقام محمود پر کھڑا کر دیا جائے گا، اور سب انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन दुनिया में तशरीफ लाए। उस साल को आमुल फील कहा जाता है। वो दौर ऐसा नहीं था जब तारीख मुरतब की जाती हो, लेकिन अल्लाह पाक ने एक वाकई की वजह से सारी दुनिया की यादों में उस बरस को रख दिया जिस बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपकी नस्ल निहायत मुबारक, निहायत उम्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इस्माइल, ज़बीहुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हैं। आपने अपने बारे में फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ। व बशारतु अखी ईसा, और अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में वॉल्यूम 2 पेज 600 पर हमें मिलती है। क्या आप जानते हैं कि नस्ल की पाकीज़गी इंसान के किरदार पर असर अंदाज होती है। इसी वजह से जब किसी बुरे किरदार के इंसान के बारे में लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं ये बद असल है, यानी इसकी नस्ल ही खराब है, ये खराब नस्ल में पैदा हुआ, और हकीकत को अल्लाह ताला जानते हैं। तो नस्ल की पाकीज़गी और नस्ब की बुलंदी घटिया उमूर से बचाती है और फजीलत वाले आमाल करने की रग़बत दिलाती है। अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला ने ऐसी नस्लों में पैदा किया जो नस्ल से आला थी, ताकि लोग उनको अच्छा समझें और उनकी बात पर एतमाद करें। सारे ही नबी उम्दा नस्लों से पैदा होने वाले थे। ये रिवायत अस्सीरतुन नबविया की है। अबू फारिस की इस किताब में पेज नंबर 102 पर हमें ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आली नसब बनाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके दुनिया में आने से पहले वफात पा चुके थे। ज़बीहुल्लाह की एक और याद, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह थे। अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश से पहले अब्दुल मुत्तलिब के उस बेटे को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे अब्दुल्ला, उनको किस तरह से कुर्बान होने से बचा लिया था। आपके वालिद ने नजर मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद देंगे तो मैं एक बेटा अल्लाह ताला की नजर कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने 100 ऊंट कबूल करके अब्दुल्ला की जान बख्शी कर दी। ये वाकया भी बड़ा खास है। फिर उनकी शादी आमिना बिनते वहाब बिन अब्द मुनाफ से हुई। मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा आली नसब खातून थी, अगरचे वो बनु नज्जार से ताल्लुक रखती थीं, यानी आपके ननिहाल मदीना के रहने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब पैदा हुए जब आपके वालिद जहान से कई माह पहले जा चुके थे। इसी का तज़किरा सूरा वज़्ज़ुहा में मिलता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आपको यतीम नहीं पाया फिर आपको जाए पनाह दी। एक तिजारती काफले के साथ शाम गए थे। जब मदीना पहुंचे, और मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बनने वाला था, तो दाई अजल को लब्बैक कहा और फिर उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे करीबी रिश्तों को आपकी इब्तिदाई उम्र में ही ले लिया था, ताकि आपकी जात की तरबियत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ेरे निगरानी हो। किसी इंसान से आप उस तरह से न सीख पाए। आप जानते हैं वालिदैन के गहरे असरात अपनी औलाद पर होते हैं। आप उम्मी थे,
اس لیے کہ آپ نے علم کسی اور سے حاصل نہیں کیا تھا. سورہ الضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری یاد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو آپ ان بہت پیارے بچوں کی آواز میں سنیں بھی اور دیکھیں بھی جنہوں نے بھرپور طریقے سے خوبصورت آواز میں اسے سیلیبریٹ کیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں سورہ الضحیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاعمت. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ سب خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ادب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب کسی عظیم ہستی کے سامنے انسان موجود ہو تو اس کی وجہ سے انسان کے سم ٹائم اس کا سر جھک جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، آزاد جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں، آواز اس جگہ پر بلند نہیں کی جاتی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جانے والا مطالبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے بلند نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، اسلاف نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا کلام، آپ کا تذکرہ جس مجلس میں ہو وہاں پر کسی کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. یہ ادب کا تقاضا ہے. تو میں آپ سے توقع رکھوں گی کہ انشاءاللہ تعالی اس تقاضے کو آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے دن پر ہم یاد کریں گے اس وقت کو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں پہلی بار آنکھ کھولی. وہ سوموار کا دن تھا، عام الفیل تھا. ہاتھیوں نے جس سال حملہ کیا تھا اس سال آپ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں یتیم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ کی والدہ کا بھی جلد انتقال ہو گیا تھا، پھر دادا کا بھی.
اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت کو جن اصولوں پر اٹھانا تھا اور جن اخلاق کو آپ کے اندر پروان چڑھانا تھا، آپ کی تربیت جس انداز میں کرنی تھی، وہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رکھا گیا. آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن اثر قبول کرتا ہے جس ماحول میں ہم ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور جو یعنی ایون سائنٹیفکلی آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس ماحول میں اگر گھٹن ہے تو اس گھٹن کے بھی اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. جو اسے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں آگے کی باتوں کو، گھٹی کے اثرات، اور اسی طرح سے پھر یعنی نام رکھنے کے، اور جس گود میں کوئی پروان چڑھتا ہے، اور دودھ کے اثرات، اور پھر تربیت کے اثرات تو نمایاں ہوتے ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہوئے جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اور آپ کی جدہ ہی نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی جو شہر آج بلد امین مکہ کہلاتا ہے، اور آپ کے ننیال بنو زہرہ ہیں. آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب اسی خاندان سے تھیں، اور ان کا نسب بھی کلاب بن مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، یعنی پیچھے سے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. اور اس کی روایت ہمیں السیرہ النبویہ ابن حبان میں ملتی ہے، پیج نمبر 44 پر. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان میں، بہترین علاقے میں، اور بہترین دن پر اور بہترین لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہم بھی تو پیدا ہوئے نا، ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. پھر جب ان کے 2 گروہ بنائے یعنی عرب و عجم، تو مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا. پھر جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا. پھر جب قریش کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا. لہذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے سب لوگوں سے بہترین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کا تعلق اپنی ذات سے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. قیصر کے دربار میں جب قیصر نے پوچھا تھا، یعنی جن کا لقب ہرقل تھا، ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ تم میں جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ تو وہ انکار نہیں کر سکا کہ آپ کا نسب عظمت اور برتری کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے. دشمن بھی آپ کے عالی نسب ہونے کا اعتراف کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہم میں بلند نسب والے ہیں. الحمدللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہرقل نے کیسے سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جاننے کے لیے، اور کیا جواب ملا تھا. آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا اور محمد نام، اور آپ کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے رکھا. دونوں کی ایک خواہش تھی، پوری زمین پر اور
اوپر کے جہانوں میں آپ کا بہترین تذکرہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سے زیادہ بڑا خواب کیا دیکھتا ہے؟ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ کیا چاہتا ہے کوئی؟ کہ دنیا کے قابل بنا دے، وہ دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اینڈ دیٹس اٹ. ایون اس کے بلند مرتبے کے بارے میں بھی ماں باپ نارملی سوچتے تک نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی والدہ اور آپ کے دادا دونوں چاہتے تھے کہ زمین کی ساری مخلوق آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہے، یعنی سب آپ کی تعریف کرتے رہے. محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے والا ہو. الحمدللہ رب العالمین. ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 3 پیج 15 پر، اور دلائل النبوہ میں یہ والیوم 1 پیج 161 پر ہے. اسی طرح سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام بلند، آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس قوم میں، جس گھرانے میں، ہر ایک کی عظمت اور فضیلت ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے انتخاب کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کا احترام کریں، اس خاندان کا، اس قبیلے کا، اس علاقے کا، اور اس ملک کا، اس کے رہنے والے باشندوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی ہر ایک کا، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ہر قوم میں اچھے برے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو تعلق آج مسلمانوں کا بنو ہاشم سے ہے، جو تعلق مسلمانوں کا عرب سے ہے، کون ہے جس کو مکہ سے محبت نہ ہو جبکہ وہ مسلمان بھی ہو؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں، اور محبت کا یہی راستے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں خاص طور پر دیکھی جاتی ہیں. ایک تو کامن فیکٹر ہے نام رکھنا. نام رکھنے کے بارے میں اسلام کی اپنی فلسفی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پراپر ایک بڑا پروگرام کریں گے تاکہ سب لوگوں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں کہ ولادت کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اچھا نام رکھنا، گھٹی دینا اور عقیقہ کرنا وغیرہ. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا اور آپ کی والدہ نے رکھا، اور دوسرا لڑکا ہو جائے تو یہ کوشچن سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ختنے کب کروانے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کے ختنے کسی کو کروانے نہیں پڑے. ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے دادا محترم نے آپ کے ختنے ولادت کے 7ویں دن کیے تھے، اور قبیلے کی دعوت میں آپ کا نام محمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مختون تھے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر محدث ابو نعیم نے مرفوعاً روایت اس بارے میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے میری ایک کرامت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی. دلائل النبوہ میں جو ابی نعیم کی ہے، والیوم 1 پیج 154 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نارملی تو ہمارے خاندان میں اور طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، تو آپ نے سب روایات کو چھوڑ کر نئی طرز کا نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری دلی تمنا ہے اللہ تعالی آسمانوں میں اور ساری زمین کی مخلوق میں اس بچے کی تعریف اور اس کی ستائش رکھ دے. یہ دادا کی تمنا تھی. الحمدللہ رب العالمین. اور اب جانتے ہیں کہ ایسی تمناؤں کا خالق بھی رب ہے. وہ جس کے دل میں چاہے اس بارے میں محبت پیدا کر دے.
الحمدللہ. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 3 اور پیج 15 ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کام ہوئے، نام رکھا گیا. ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوئی. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام دیکھ چکے ہیں، اگرچہ ہمیں حدیث میں بہت سارے اور نام بھی ملتے ہیں، جیسے نبی الملاحم، امام ترمذی نے اس نام کا تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی ایسے نام ملتے ہیں جو قرآن حکیم میں آئے، جیسے آپ صادق و مصدوق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف تھے، رحیم تھے، جیسے سورۃ توبہ کی آخری سے پہلے والی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہان میں مومنوں کے لیے کس قدر شفقت کرنے والے اور ان کی مشقت میں پڑنے سے دل تنگ ہونے والے تھے، اور مومنوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے تھے. الحمدللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا. یہ نام کامن نہیں تھے، لیکن پہلی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا، یعنی تورات میں، انجیل میں، اور اللہ تعالی کی جانب سے والدہ کی زبان پر یہ نام رکھ دیا گیا. یہ روایت ابن عساکر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارے میں ہم دیکھ چکے، آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے تو پیدا ہونے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو کون سپورٹ کرے گا، اس کا گارڈین کون ہوگا، اس کی کفالت کون کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کے دل میں اس قدر محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ آپ سے اپنے تمام بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور ان کے بیٹے جن معاملات میں خوف کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے کاموں کی اجازت ان کے دادا نے دے رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی جو حکمت ہے وہ تو ہم دیکھ چکے. اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے، الم یجدک یتیما فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو جگہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جگہ ملی تھی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا آپ کو کہاں جگہ ملی؟ جی، عرب و عجم کے دل میں. اصل میں پوری دنیا میں ایک کثیر تعداد پائی جاتی، اس وقت بھی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دل میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دادا کے دل میں تھی، آپ کی ماں کے دل میں تھی، جو دیکھتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا. آپ کے چچا کے دل میں یہ محبت ڈال دی گئی، اور کس طرح آپ کے دشمنوں کے دل میں بھی آپ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا تھا. وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. علامہ سہیلی نے آپ کے والد محترم کی وفات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے والد اس وقت فوت ہوئے تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ یعنی شاید چند مہینوں کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا. لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی گواہی موجود ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اور تمام لوگوں کا اب اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکے تھے. آپ کے والد تجارتی سفر پر گئے تھے، اور تجارتی سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے ابتدا میں سنبھالا، اور آپ کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا. آپ کی نگرانی اور آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ ہی کیا کرتی تھی، اور آپ کو سب سے پہلے دودھ آپ کی ماں نے ہی پلایا. اس بارے میں یہ بات ہمارے یہاں تو حیرت انگیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن عربوں کے یہاں ماں کی بجائے کوئی اور عورت دودھ پلایا کرتی تھی. اس وجہ سے یہ تذکرہ خاص طور پر تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کی والدہ نے دودھ پلایا. سبحانک اللہم
व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।